السلام علیکم، میں ہوں عادل قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں SSC آن لائن۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آیا صوفیہ کی تحریف۔ ناظرین، یہ کہانی ہے 1500 سال پرانی عمارت کی، اس عمارت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی نقش نگاری کے ساتھ ساتھ لفظ اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطاطی بھی موجود ہے۔ استنبول کی یہ تاریخ عمارت آیا صوفیہ بڑی طاقتوں، تہذیبوں اور مذاہب کے تصادم کی داستان سناتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس عمارت کا اصل وارث کون ہے؟ کیا یہ گرجا گھر ہے جسے زبردستی مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے، یا واقع ایک مسجد کو اصل شکل میں بحال کیا جا رہا ہے؟ آیا صوفیہ کی مکمل تاریخ اور ان تمام سوالات کے جوابات ہم دیں گے اس ویڈیو میں۔ ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں دارالحکومت اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر پر بحث جاری ہے، اور اس دور میں ترکی کے صدر طیب اردوغان نے استنبول کی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر کے نہ صرف ترکی بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ترکی کے صدر کی طرف سے صدارتی حکم نامہ ترکی کی ایک عدالت کونسل آف اسٹیٹ کے فیصلے کے بعد جاری کیا گیا، جس میں آیا صوفیہ کی عمارت کے میوزیم کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا۔ اس عمارت کو اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے، اور یونیسکو نے ترکی سے کہا بھی تھا کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل نہ کرے، لیکن ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے تو ہمیشہ اس عمارت کو مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کے الیکشن کے وقت پارٹی کے منشور میں بھی اس عمارت کو میوزیم سے ہٹا کر مسجد بنانے کا عزم شامل تھا۔ یہ عمارت اتنی متنازع کیوں ہے؟ آپ کو اس کی اصل تاریخ بتاتے ہیں۔ یہ معروف عمارت استنبول کے فیتھ ڈسٹرکٹ کے سمندر کے کنارے پر واقع ہے۔ بازنطینی بادشاہ جسٹن اول نے اس کی تعمیر کا حکم 532 میں دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت بھی تھا، اور فن تعمیر کے ماہرین اس عمارت کی تعمیر کے لیے اس عمارت کے پارٹس ایشیا بھی لے کر آئے تھے۔ 537 میں جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو یہ آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی۔ اہم ترین بازنطینی تقریبات جیسے تاج پوشی اس عمارت میں ہونے لگی۔ تقریباً 900 سال تک یہ عمارت آرتھوڈاکس چرچ کا گھر رہی۔ اسی درمیان 13ویں صدی میں کچھ عرصے کے لیے کیتھولک چرچ کے زیر اہتمام بھی رہی، جب یورپی حملہ آوروں نے قسطنطنیہ کا کنٹرول سنبھال کر چوتھی صلیبی جنگ میں لوٹ مار کی۔ شہر میں تاہم 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے سلطنت محمد دوئم کے دور میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا، شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس عمارت میں داخل ہوتے وقت سلطنت دوئم کا اصرار تھا کہ اس عمارت کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس عمارت میں جمعے کی نماز بھی پڑھی۔ سلطنت عثمانیہ کے معماروں نے آرتھوڈاکس کی نشانیاں مٹا دی اور عمارت کے ساتھ 4 مینار کھڑے کر دیے۔ 1616 میں استنبول کے معروف بلوموکس لینی مسجد کی تعمیر تک آیا صوفیہ ہی اس شہر کی مرکزی مسجد تھی۔ 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی۔ ترکی میں قوم پرست سیاسی قوتیں پروان چڑھی اور سلطنت کی راکھ میں جدید ترکی نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال اتاتürک نے اس عمارت کو میوزیم بنانے کا حکم دیا
और 1935 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। तब से अब तक ये तुर्की की अहम तरीन सियाहती इमारतों में से एक है और इस वक्त से इसे सेकुलरिज्म की निशानी के तौर पर देखा जाता है और ये तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए खुली है। इस वक्त ये इमारत अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड हेरिटेज की फहरिस्त में भी शामिल है। लेकिन तुर्की के सबसे आला इंतज़ामी अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने जुम्मे को फैसले में ये लिखा, हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस इमारत को मस्जिद के लिए मुख्तस किया जाए, लिहाजा कानूनी तौर पर इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालती फैसले में कहा गया कि 1934 की काबीना का फैसला, जिसमें इस इमारत की मस्जिद के किरदार को जन्म करके म्यूज़ियम में तब्दील किया गया, वो कानून से मुताबिक नहीं रखता है। इस फैसले पर जहां पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हैं, वहीं बहुत से ममालिक और तंजीमें तनकीद भी कर रही है। रूस की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक रूस ने इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया और कहा, तुर्की की अदालत ने यह फैसला सुनाते वक्त हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को अहमियत नहीं दी। इसके अलावा यूनान ने भी इसकी मुखालफत की और तुर्की में मौजूद सेकुलरिज्म से ताल्लुक़ रखने वालों ने भी इसकी मुखालफत की। इस फैसले पर यूनेस्को ने तशवीश का इजहार भी किया। इस तशवीश पर तुर्की के सदारती तर्जुमान का बयान सामने आया है कि इस फैसले का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दूसरे तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आया सूफिया नहीं आ सकते। ये पूरी दास्तान है आया सूफिया की, जो हमने इस वीडियो में आप सबको बताई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की दीगर मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हम कमेंट में हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।